بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل WS انگلش لورز۔ تو فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیو ہوگی آفٹر ایپل پکنگ پہ۔ یہ پارٹ 1 کے پیپر میں انکلوڈ ایک موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے۔ تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، اس پوئم کو لکھا ہے رابرٹ فروسٹ نے۔ یہ ایک امریکن پوئٹ ہیں۔ یہ پیدا ہوتے ہیں 26 مارچ 1874 میں اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 29 جنوری 1963 میں۔ تو ان کو فارمر پوئٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو زیادہ تر پوئٹری ہے وہ ولیج لائف پہ ہے۔ تو اس پوئم میں جو ہے اپنی پوئٹری میں رابرٹ فروسٹ انسانی خواہشات اور منصوبوں کی تکمیل میں جو ہے ناکامی کا ذکر کرتا ہے۔ رابرٹ فروسٹ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو اپنی زندگی میں بہت ساری خواہشات رکھتا ہے، وہ ہر حالت میں اپنی خواہشات کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن جو ڈیتھ ہے اس کی ریئلٹی جو ہے وہ اٹل ہے، اس سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ تو یہ جو پوئم ہے آفٹر ایپل پکنگ، اس میں جس کسان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ سیب توڑتے توڑتے تھک گئے اور مطلب جو ہے اس کو نیند آ گئی ہے، اور اس طرح یہ جو سیب توڑنے کا کام ہے یہ دنیاوی کاموں کو یہاں پہ پرسونیفائی کیا جا رہا ہے، اور وہ دنیاوی کام جو ہے وہ کر کر کے تھک جاتا ہے اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن نیند بھی موت کی طرح ہے اور انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ یہاں پہ جو سلیپ کا ذکر ہوا ہے وہ ڈیتھ کو پریفر کر رہا ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پوئم۔ My long two-pointed ladder sticking through a tree toward heaven still, and there's barrel that I didn't fill beside it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some buff, but I am done with apple picking now. My long two-pointed ladders sticking through a tree، میری 2 بازوؤں والی لمبی سیڑھی ایک درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ Toward heaven still، آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے۔ And there's barrel that I didn't fill، اور ساتھ ہی ایک ڈرم ہے جس کو میں ابھی تک فل نہیں کر سکا، بھر نہیں سکا۔ Beside it، اور اس کے ساتھ ساتھ۔ And there may be 2 or 3، ہو سکتا ہے 2 یا 3 سیب جو ہیں کھڑے ہیں۔ Apples I didn't pick upon some buffs، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 یا 3 جو ہیں سیب وہ شاخوں پہ کھڑے ہیں جن کو میں ابھی تک توڑ نہیں سکا۔ But I am done with apple picking now، لیکن اب میں سیب چننے کے کام سے جو ہے یا سیب توڑنے کے کام سے جو ہے میں تھک گیا ہوں۔ نیکسٹ آ جاتی ہے لائن۔ Essence of winter sleep is on the night, the scent of apples I am drowsing off, I cannot rub the strainers from my sight I got from looking through a pane of glass I skimmed this morning from the drinking trough. Essence of winter sleep is on the night، رات سردیوں کی طویل نیند کا پیغام جو ہے وہ دے رہی ہے۔ The scent of apples I am drowsing off، سیبوں کی خوشبو میرے اوپر غنودگی طاری کر رہی ہے، یعنی کہ نیند آ رہی ہے۔ Drowsing off کہتے ہیں غنودگی طاری کرنا، اونگنا۔ I cannot rub the strainers from my sight، میں اپنی نظروں پہ چھائی ہوئی جو ہے دھند اس کو صاف نہیں کر سکتا۔ رب کا مین ہوتا ہے ریموو کرنا یا صاف کرنا۔ اسٹرینس ہوتی ہے عجیب و غریب دھند، دھندلی سی۔ I got from looking through a pane of glass، میں نے یہ دیکھا ایک شیشے کے ٹکڑے پر۔ I skimmed this morning from the drinking trough، یعنی یہ کیفیت مجھ پر غنودگی والی اس وقت طاری ہوئی جب میں نے آج صبح پانی کے برتن سے برف کی ایک پتلی سی تہ اٹھائی۔ نیکسٹ لائن ہے And held against the word of hoary grass I melted and I let it fall and break, but I was well upon my way to sleep before it fell. I could tell what form my dreaming was about to take. Magnified apples appear and disappear, stem end and blossom end, and every fleck of russet showing clear. And held against the word of hoary grass، اور میں نے برف کی اس ڈھکی ہوئی تہ میں ایک گھاس کی دنیا کو دیکھا۔ I melted، میں نے اس کو پگھلنے دیا۔ And I let it fall، اور گرنے دیا۔ And break، اور ٹوٹنے بھی دیا۔ But I was well، اور جو ہے یہ سارا جو ہے ختم ہو گیا۔ Upon my way to sleep before it fell، میرے جو ہے
نیند میں جانے سے پہلے وہ گر گئی. اینڈ آئی کوڈ ٹیل، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں. واٹ فارم مائی ڈریمنگ واز اباؤٹ ٹو ٹیک، کہ میرے خوابوں میں کیا کچھ آنے والا ہے. میگنیفائڈ ایپلس اپیئر اینڈ ڈس اپیئر، نظروں کے سامنے بڑے بڑے سیب نمودار ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اسٹیم اینڈ بلوسم اینڈ، جن کے سرے اور کھلنے والی جو جگہ ہوتی ہے نا کلی، اس پہ. اینڈ ایوری فلیک آف رسٹ شوئنگ کلیئر، زردی مائل سرخی مائل جو ہوتا ہے وہ نشان جو ہے صاف اور واضح دکھائی دے رہا ہے. مائی انسٹیپ آرچ not only keeps the arch, it keeps the pressure of ladders round. I feel the ladder sway as the buff bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound, offload onload of apples coming in. My instep arch، میرے پاؤں کے اندر کا خم. not only keeps the arch، میرے پاؤں کے اندر کا خم نہ صرف قائم ہے. اٹ کیپ دی پریشر آف لیڈر راؤنڈ، بلکہ یہ سیڑھی کے دباؤ کے ساتھ ساتھ جو ہے جب شاخیں جو ہیں جب جھکتی ہیں. آئی فیل دی لیڈر سوے ایز دا بف بینڈ، میں جو ہے سیڑھی کو ہلتے ہوئے محسوس کرتا ہوں. یعنی جب شاخیں ہلتی ہیں درخت کی، سیبوں والے درخت کی، تو یہاں پہ لیڈر جو ہے وہ بھی ہلتی ہے. تو اینڈ آئی کیپ ہیئرنگ فرام دا سیلر بن، اور میں سن سکتا ہوں دا رمبلنگ ساؤنڈ، اس ساؤنڈ کو جو سیب جو ہیں جب پھینکے جاتے ہیں سیلر بن میں، وہ جو ہوتا ہے نا بن جس میں سیب ڈال رہا ہے ڈرم، وہ والا، اس کے جو ہے اس کا شور میں سن سکتا ہوں جو سیب پھینکنے سے پیدا ہوتا ہے. آف لوڈ آن لوڈ آف ایپلس کمنگ آن، جو سیبوں کے ڈرم میں منتقل ہونے سے پیدا ہو رہا ہے، یعنی سیب اندر پھینک رہا ہے نا، تو اس سے جو شور پیدا ہو رہا ہے وہ رمبلنگ ساؤنڈ ہے. کہا جاتا ہے فار آئی ہیو ہیڈ ٹو مچ آف ایپل پکنگ آئی ایم اوور ٹائرڈ آف دی گریٹ ہارویسٹ آئی مائی سیلف ڈیزائرڈ. فار آئی ہیو ہیڈ ٹو مچ، لیکن اب میں نے بہت سا کر لیا ہے، یہ سیب چننے کا کام. آف ایپل پکنگ، یہ والا کام سیب چننے کا کام. آئی ایم اوور ٹائرڈ، لیکن اب میں تھک چکا ہوں. آف دی گریٹ ہارویسٹ آئی مائی سیلف ڈیزائرڈ، لیکن یہ جو فصل تھی سیبوں کی، اس کو توڑنے جو خواہش تھی وہ میری اپنی ہی تھی. There were 10,000 fruit to touch, cherish in hand, lift down and not let fall, for all that struck the earth, no matter if not bruised or spicked with stubble, went surely to the cedar apple heap, as of no worth. There were 10,000 fruit to touch، یہاں پہ 1000 جو ہے وہ 2 بار لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ 1 بار آنا ہے. 10,000 fruit to touch، پھل کے جو ہیں ہزاروں دانے تھے. چیرش ان ہینڈ، لفٹ ڈاؤن اینڈ ناٹ لیٹ فال، جن کو احتیاط سے پکڑ کر نیچے لانا تھا اور گرنے جو ہے وہ نہیں دینا تھا. فار آل، ان سب میں سے. دیٹ اسٹرک دی ارتھ، جو زمین پہ لگ گیا، یعنی اوپر سے گرا اور زمین پہ جو مطلب جس کو زمین نے ٹچ کیا، جو سیب زمین پہ پڑا ہوا. نو میٹر اف ناٹ بروزڈ اور اسپیکڈ ود اسٹبل، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پہ خراشیں آئیں یا نہیں، یا جو ہے کٹی ہوئی فصل کے ڈنٹھل میں جو ہے سوراخ ہوا ہے یا نہیں. وینٹ شیورلی ٹو دا سیڈر ایپل ہیپ، اس کو جو ہے سیڈر ایپل ہیپ کہتے ہیں سیبوں کے پکے ہوئے سیبوں کے ڈھیر پہ جن کو جوس بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، وہاں پہ پھینک دیا جائے گا. ایز آف نو ورتھ، یعنی اس کی جو ہے وہ پھر کوئی قیمت نہیں رہے گی. لاسٹ پہ آتا ہے ون کین سی وٹ will trouble this sleep of mine, whatever sleep it is, were he not gone. The woodchuck could say whether it's like his long sleep as I describe its coming on, or just some human sleep. One can see what will trouble، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ جو ہوگی ٹربل یہاں پہ جو ہے کیسی ہوگی. this sleep of mine whatever sleep it is، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے خلل جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، یعنی میری نیند جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی اور اس میں کس قسم کا خلل واقع ہوگا. ور ہی ناٹ گون، اور اگر وہ نہ چلا گیا ہوتا. دا وڈ چک کوڈ سے ویدر اٹس لائک ہز، تو وڈ چک ہی بتاتا کہ میری جو نیند ہے وہ کس قسم کی ہے. دا لانگ سلیپ ایز آئی ڈسکرائب اٹس کمنگ آن،
تو میں اپنی آنے والی نیند کو بیان کر رہا ہوں، جو میری آنے والی ہے، یعنی جس نیند کی وادی میں ابھی اس نے جانا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اور جسٹ سم ہیومن سلیپ جو ہے وہ وڈ چک کی نیند کی طرح ہوگی، یعنی جس جانور کا اس نے بتایا ہے، یہ ایک وڈ چک ایسا جانور ہوتا ہے جو شمالی جو ہے امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ سرما کے موسم میں جو ہے، سردی والا جو بھی موسم ہوتا ہے نا، موسم سرما، اس میں یہ سویا رہتا ہے، تو اٹھتا نہیں ہے، یہ مسلسل سویا رہتا ہے۔ اس کی نیند جیسی ہوگی یا محض عام انسانی نیند جیسی ہوگی۔